امریکہ کی دوست ملکوں سے ہی لڑائی ہو گئی تو ان کے پاس ٹرینڈ سیلرز اور شپس ہی نہیں ہوں گی اپنے سولجرز کو موو کرنے کے لیے۔ اس مسئلے کا ایک ہی حل تھا کہ امریکہ کی اپنی مرچنٹ میرین شپس ہوں جو نارملی کارگو ٹرانسپورٹ کریں لیکن ضرورت پڑنے پر انہیں وار موڈ میں کنورٹ کیا جا سکے۔ اس کے چلتے سینیٹر واسلے جونز نے ایک بل پیش کیا جس کے مطابق امریکہ کے ایک پورٹ سے دوسرے پورٹ تک سامان بھیجنے کے لیے ضروری ہے کہ جہاز بھی امریکن ہو اور اس کا کریو بھی امریکن ہو۔ اب کیونکہ امریکہ میں بحری جہاز بنانا چائنا کے مقابلے میں 3 گنا مہنگا پڑتا ہے اور وہاں سیلرز کی سیلریز بھی زیادہ ہوتی ہیں، یہ قانون الٹا ان کے گلے پڑ گیا۔ ٹیکساس سے نیو یارک تک تیل پہنچانے کے لیے امریکہ کے پاس گنتی کے چند جہاز بچے ہیں اور ان کا کرایہ بھی اتنا زیادہ ہے کہ ایک بیرل تیل پر $5 بڑھ جاتے ہیں۔ تبھی امریکن ریفائنریز کو لگتا ہے کہ اگر وہ اپنا ہی تیل چھوڑ کر باہر کے ملکوں سے تیل منگوائیں گے تو انہیں پھر بھی سستا پڑے گا۔ ایک ایسا قانون جو امریکہ کو بچانے کے لیے بنایا گیا تھا وہی آہستہ آہستہ امریکہ کو اندر سے کھا رہا ہے۔ یہ ہیں وہ عجیب وجوہات جس کی وجہ سے امریکہ دنیا کا سب سے بڑا آئل پروڈیوسر ہونے کے باوجود دوسروں کا محتاج ہے۔ امریکہ کی اس محتاجی سے ہٹ کر اگر ایران کی محتاجی کی بات کریں تو امریکہ نے ایران پر برسوں سے سینکشنز لگا رکھی ہیں۔ ان سینکشنز کے چلتے ایران امریکہ اور فرینڈز آف امریکہ سے نہ کوئی چیز خرید سکتا ہے نہ بیچ سکتا ہے۔ لیکن ایران کی مہان ایئر میں آپ کو امریکن اور یورپین جہازوں کی بڑی فلیٹ نظر آئے گی۔ تو یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر ایران بوئنگ 777 کو کیسے اسمگل کرتا ہے؟ 2024-25 میں ایران نے دنیا کو تب حیرت زدہ چھوڑ دیا جب ان کے پاس 5 بوئنگ 777 جہاز اچانک نمودار ہوئے۔ یہ سب ممکن ہوا کئی سالوں کی پلاننگ سے۔ آسٹریلیا میں ایلس اسپرنگز ریگستان میں ایک بہت بڑا جہازوں کا قبرستان ہے جس پر ایران کی نظر ٹکی تھی۔ وہاں سنگاپور ایئر لائنز کے 5 پرانے پر قابل استعمال بوئنگ 777 کھڑے تھے۔ ایران سیدھا وہ جہاز نہیں خرید سکتا تھا، تبھی ایک امریکن بیسڈ آئن ایوییشن نامی کمپنی کے ذریعے یہ جہاز خریدے گئے۔